اسمبلی میں YS راجشیکھر ریڈی نے آج گاؤں میں زمینات کے لیے ایک صدر ہونا ضروری ہے کہا۔ اس کے لیے لوگوں نے پٹیل اور پٹواری کو لا کر زمینات ان کے ذریعے الاٹ کیا جاتا تھا، مگر آج یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ہونا کافی ضروری ہے، اس لیے ہر گاؤں میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کام کرے گا۔ ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఒక అధికారి ఉండాల్సిన అవసరం ఉందనే భావన ఆ రోజుల్లో కలిగింది అధ్యక్ష. కలిగి అప్పుడు ఏం చేద్దామని ఆలోచించి వాళ్ళు పటేల్ పట్వారీ అని ఒక వ్యవస్థను తెచ్చినారు. తెచ్చి భూమి శిస్తు వాళ్ళ ద్వారా వసూలు చేసేది అధ్యక్ష. ఈ భూమి మీద వసూలు చేసే శిస్తు ఏదైతుందో అది ప్రభుత్వానికి ఒక ప్రధాన ఆదాయ వనరుగా ఉంది. గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ రెవెన్యూ. అందువల్ల ఆ పోస్ట్ ఆ మనిషి అక్కడ ఉండటం చాలా రకాల మెయింటైన్ చేసేది అధ్యక్ష. వారు ఆ మాటలన్నీ మేము చిన్నప్పుడు విన్నాం. పైసలు పట్టి అని, కమ్మీసాఫా అని, జమాబందీ అని, కైబందీ అని రకరకాలుగా ఆ భూమి నీటిపారుదల వ్యవస్థ కానీ రకరకాల వ్యవస్థలన్నీ దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఇంకో మాట కూడా ఇక్కడ తమ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు సభకు తెలియాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉందని నేను భావిస్తా ఉన్నా. ఒక విషయాన్ని మనందరం కూడా గమనిస్తే మంచిది. మానవ జీవిత పరిణామ క్రమంలో ఈ ఉత్పత్తి సాధనాలు తర్వాత ఇప్పుడు చాలా వచ్చినాయి అధ్యక్ష, చాలా వచ్చినాయి. మనకి 35 ఏళ్ల క్రితం ఆటో రిక్షా అంటే ఏందో మనకు తెలియదు, నోబడీ నోస్. బట్ ఈరోజు లక్షల సంఖ్యలో గ్రామాన ఊరు వాడ అంతా ఆటో రిక్షాలు తిరుగుతాం. అది ఎవరు కొనుక్కుంటే వారిదే అధ్యక్ష, దానికి ఒక కులం లేదు, వృత్తి లేదు. ఎవరు నేర్చుకొని కొనుక్కుంటే ఆ పిల్లడు పని చేసుకొని సాయంత్రానికంతా 200-300 సంపాదించుకొని కుటుంబ పోషణ చేస్తూ ఉన్నారు, బ్రతుకుతూ ఉన్నారు. ఇట్లా అనేకమైనటువంటి ఉత్పత్తి సాధనాలు ఇప్పుడు వచ్చినాయి మన కళ్ళ ముందు. ఒకనొక సమయంలో ఈవెన్ అధ్యక్ష మన చిన్నతనం వరకు కూడా ప్రధానమైన ఉత్పత్తి సాధనం ఏంటి అంటే భూమి. नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जनाब जाफर हुसैन महराज कोरोना से मुतासिर हुए हैं। आज उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया जिसमें वो मुस्बित पाए गए। डॉक्टरों के मशवरे पर रुकन असम्बली होम क्वारंटाइन हो गए हैं। रुकन असम्बली ने हालिया दिनों इनसे मुलाकात करने वालों से ख्वाहिश की है कि वो अपने अपने टेस्ट करवा लें। उन्होंने आजिलाना सेहतयाबी के लिए आवाम से दुआओं की अपील की है। सेल्फी लेने की कोशिश के दौरान आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली खातून अमेरिका के आबशार में गिरकर हलाक हो गई। इस 27 साला खातून की शनाख्त AP के ज़िले कृष्णा की रहने वाली कमला के तौर पर की गई है। वो अमेरिका में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। पुलिस ने कहा है कि ओहियो के है फील्ड्स हॉब्स इलाके में मुकीम थी। हफ्ते को वो अपने रिश्तेदारों के मकान गई थी। वापसी के दौरान वो बाल्डे दरिया के आबशार के करीब सेल्फी लेने के लिए रुकी, ताहम इत्तेफाकी तौर पर वो पानी में गिर गई, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ई हो गई। तेलंगाना में कोरोना के नए 1417 मुस्बित मामला दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मर्ज से 13 अफराद की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की तादाद 974 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2479 मरीज रूबे सेहत हुए हैं। इस तरह रियासत में कोरोना से रूबे सेहत होने वालों की तादाद 1,27,007 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34,427 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 825 रिपोर्ट्स का इंतजार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान GHMC में 264, रंगारेड्डी ज़िले में 133, करीमनगर में 108 और संगारेड्डी में 107 मुस्बित मामला दर्ज किए गए। हज़रत अबुल हक्कानी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी इब्ने हज़रत अब्दुल जलील सिद्दीकी मरहूम का बाउमर 66 साल इंतकाल हो गया। 13 सितंबर को हज़रत ममदूह के फर्जंद मुफ्ती तहसीन रज़ा ने नमाज जनाजा पढ़ाई और बिहार के ज़िले मधुबनी में वाक़े इनके आबाई गांव में लोखा में सुपुर्द खाक किया गया। जनाजे में हज़ारों की तादाद में लोग बशमौल उलमा के कसीर तादाद मौजूद थी।
نامور ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے کہا ہے کہ وہ آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ₹1 جرمانہ ادا کریں گے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ جرمانہ ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کر لیا ہے۔ وہ جرمانہ ڈیمانڈ ڈرافٹ کے ذریعے ادا کریں گے۔ پرشانت بھوشن نے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست آج سپریم کورٹ میں داخل کریں گے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں پرشانت بھوشن کو ₹1 جرمانہ عائد کیا تھا۔ تلنگانہ کے ایک ارکان اسمبلی کے کورونا سے متاثر ہونے کی اطلاعات ملی ہے۔ اسمبلی کے مانسون سیشن کے آغاز سے قبل تمام اراکین کا کورونا کا ٹیسٹ کروایا گیا تھا۔ بعد ازاں اسپیکر اسمبلی کی ہدایت پر ارکان اسمبلی، ملازمین پولیس، اسمبلی کے عہدیداروں سمیت میڈیا کے نمائندوں کی کورونا کی دوسری مرتبہ معائنہ کروایا گیا، جس پر ایک رکن اسمبلی اور 13 ملازمین پولیس کے کورونا کی مثبت رپورٹ آئی ہے۔ دہلی کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق اسٹوڈنٹس لیڈر محمد خالد کو دہلی فسادات کے معاملے میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ عمر خالد کے والد جناب الیاس نے بتایا کہ ان کے لڑکے کو اتوار کی رات 11 بجے دہلی کی اسپیشل برانچ نے گرفتار کر لیا۔ سعودی عرب کی حکومت نے کہا ہے کہ 21 جنوری 2021 کے بعد کرونا وائرس کی وجہ سے عائد تمام بین الاقوامی سفری پابندیاں ختم کر دی جائے گی۔ لوگوں کو زمینی، سمندری اور ہوائی سرحدوں کی توسط سے ملک چھوڑنے اور واپس آنے کی اجازت ہوگی۔ پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے مخصوص تاریخ سال کے اختتام سے 30 دن پہلے دی جائے گی، اور وزارت صحت مسافرین اور ٹرانسپورٹ مہیا کرنے والوں پر سفر کے دوران اور ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور اسٹیشنوں پر روک تھام کے اقدامات مرتب کر سکتے ہیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے عمرہ کی ادائیگی کی اجازت دینے کا بھی بہت جلد اعلان کیا جائے گا۔ چین کی ایک خاتون سائنسدان ڈاکٹر لی منگ چین نے ان حقائق کو انکشاف کیا ہے کہ کورونا وائرس ووہان لیب میں بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین اس معاملے کو چھپا رہا ہے اور جلد ہی وہ سائنسی ثبوت فراہم کرے گی۔ برطانیہ کے اخبار ڈیلی میل کے مطابق ڈاکٹر لی منگ یونگ کو وائرس سے متعلق بہت سے معلومات ہے۔ وہ جلد ہی اس کے لیے سائنسی شواہد سب کے سامنے لائے گی۔ ڈاکٹر لی منگ کو اس وقت ہانگ کانگ منتقل ہونا پڑا جب ان کی جان کو خطرہ تھا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ خفیہ جگہ پر تھی۔ اس سوال کے جواب میں کہ کورونا وائرس کہاں سے آیا ہے، ڈاکٹر لی منگ یونگ نے کہا ہے کہ کورونا جینوم کی ترتیب انسانی فنگر پرنٹ کی طرح ہوتی ہے۔ ڈاکٹر لی منگ نے کہا ہے کہ کورونا ووہان لیب سے آیا ہے اور یہ کہ اس کا جینیاتی تسلسل انسانی فنگر پرنٹ جیسا ہی تھا، جس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اس انفرادیت کی وجہ سے لیبارٹری میں بنایا گیا تھا۔ کورونا وائرس کی ابتدا ووہان کے مویشی منڈی میں ہوئی ہے، لیکن یہ اس وائرس کی نوعیت نہیں ہے۔ ملک چھوڑنے سے پہلے چینی حکومت نے اپنے ڈیٹا بیس سے معلومات کے ہر ٹکڑے کو حذف کر دیا۔ ڈاکٹر لی منگ نے کہا کہ میں چینی حکومت اور چینی صدر کی فطرت کو جانتی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھیوں نے ان کے الفاظ کو افواہ قرار دیا۔ ڈاکٹر لی منگ ینگ نے کہا ہے کہ جب میں نے پہلی بار انہوں نے بتایا کہ وائرس ایک شخص سے دوسرے میں پھیل رہا ہے، اور میں سچ بولنا چاہتی ہوں کیونکہ میں اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر لی منگ نے ہانگ کانگ کا اسکول آف پبلک ہیلتھ سے وائرس اور ایمونیولوجی کی تعلیم حاصل کی۔